جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو گے یاد رکھو کریم اس کی جگہ کبھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 39، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو کریم اس کی جگہ پر کر دیتا ہے۔ کیا اسی قدر دے کر پر کرتا ہے جتنا تم نے راہ خدا میں خرچ کیا، یا اس سے زیادہ دیتا ہے؟ تو اگر یہ اخلاصی نیت سے انجام پائے، اگر نیت خالص ہو، ادھر نیت ادھر مصرف، دو شرطیں، رائٹ انٹینشن اینڈ رائٹ یوٹیلائزیشن، ٹو کنڈیشنز، ادھر دانا ادھر زمین، سیڈ شوڈ بی ساؤنڈ، بیج صحیح ہو، سوئل شوڈ بی فرٹائل، زمین مستعد ہو، تو رحمت پروردگار سے فصل لہلہا اٹھے گی اور 700 گنا عطا کرے گا۔ اگر مصرف صحیح ہو، مصرف کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ غیر صحیح مصرف، unlawful expenses، unlawful uses، غیر مستعد زمین میں، unfertile soil، it means arid soil، شورازار زمین میں دانہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ غیر صحیح مصرف غیر مستعد زمین میں، یعنی شورازار زمین میں بیج ڈالنے کے مترادف ہے، جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، الا وان اعطاء المال فی غیر حقہ تبذیر و اسراف وهو يرفع صاحبه فی الدنیا ویضعه فی الآخرہ ویکرمه فی الناس ویہینه عند اللہ ولم یضع امرؤ ماله فی غیر حقہ ولا عند غیر اہلہ الا حرم اللہ شکرہم، کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر حلال راستوں میں مال کا غیر صحیح مصرف اسراف و تبذیر کے زمرے میں آتا ہے، اسراف و فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ وَهُوَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ، وہ انسان کو دنیا میں تو بلند کر دیتا ہے، وہ انسان کو دنیا میں تو بلند کر دیتا ہے لیکن آخرت میں اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ الا وان اعطاء المال فی غیر حقہ تبذیر و اسراف وهو يرفع صاحبه فی الدنیا ویضعه فی الآخرہ ویکرمه فی الناس ویہینه عند اللہ ولم یضع امرؤ ماله فی غیر حقہ ولا عند غیر اہلہ الا وحرم اللہ شکرہم۔ مال کا غیر صحیح مصرف، غیر حلال راستوں میں مال صرف کرنا انسان کو دنیا میں بلند کر دیتا ہے لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وَيُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ، لوگوں کی نگاہوں میں تو باعزت بنا دیتا ہے لیکن نگاہ خداوندی سے گرا دیتا ہے، اور خالق کائنات اس مال کے شکر سے بھی اس شخص کو محروم کر دیتا ہے۔ تو اگر نیت صحیح ہو، the seed should not be contaminated، بیج ریاکاری کا وائرس بیج کو نہ لگا ہوا ہو، تو کیا کیفیت ہوگی؟ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 261، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال، مثل الذین ینفقون اموالهم، جو اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی سی ہے جسے زمین میں ڈال دیا جائے تو انبتت 7 سنابلا، 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، یعنی کم از کم خالق کائنات 700 گنا عطا کرتا ہے۔ تو جو لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں اور یؤمنون بالغیب کی منزل پر ہیں، وہ نہ تو اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں جس کو خالق کائنات نے سورہ منافقون کی آیت 9، 10 اور 11 میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے صاحبان ایمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال و اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل کر دیں، یاد خدا سے تم غافل ہو جاؤ۔ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ عمل انجام دے گا، جو یاد الہی سے غافل ہو جائے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے قرار پائے گا۔ وانفقوا، اور انفاق کرو، خرچ کرو راہ خدا میں، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت اپنی آغوش میں لے لے، فیقول،
اور وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار اگر تو مجھے اب تھوڑی سی مہلت دے تو فاصدق، میں تیری راہ میں صدقہ دوں، میں تیری راہ میں خیرات کروں، واکم من الصالحین، اور میں نیک اور پاکیزہ لوگوں میں سے قرار پاؤں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، خدا کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جب کسی انسان کی اجل آ جائے تو وہ اس کو ایک لمحہ مؤخر نہیں کرتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تو خدا تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اور نہ ہی وہ اس صورتحال کا شکار ہوتے ہیں جو قرآن میں بیان کیا گیا، یعنی شیطانی وسوسوں کا، چونکہ جب کوئی راہ خدا میں انفاق کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ایجاد کرتا ہے، اسے غربت کا خوف دلاتا ہے، اسے فقر و فاقہ سے خوف زدہ کرتا ہے، جیسا کہ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 268